الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افاریت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 23 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی اسے بیکار پیدا نہیں کیا، اس میں حکمت ہے، اور زمین و آسمان کو اللہ نے عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے اور پھر کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی کسی کے پاس یہ حجت نہ ہو کہ جی مجھے تو معلوم نہیں تھا، میرے لیے تو کوئی رہنما نہیں آیا تھا، مجھے تو کسی نے دین حق کی دعوت نہیں دی تھی، مجھے تو شرک کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ اور آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے اس کا تعلق بھی اسی مفہوم کے ساتھ ہے کہ افاریت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، افاریت، کیا آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی جو خواہش پرست ہوتا ہے گویا اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہوتا ہے، بس وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو اس کا نفس اچھا اور اسی کو برا سمجھتے، جس کو اس کا نفس کا ہے نا خواہش اس کی کہے کہ یہ اچھی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ہے، جس کی خواہش اس کا نفس کہے کہ یہ بری ہے تو وہ کہتا ہے یہ برا ہے، جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے یہ کہتا ہے یہ برا ہے، یعنی کہ نفس کی پیروی کرنے والا، خواہشات پر چلنے والا، کسی کی نہ ماننے والا، حق بات کو نہ ماننے والا، انبیاء کی مخالفت کرنے والا، دنیا کی زندگی کو عیش عشرت میں گزارنے کے لیے نفس کا پجاری، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دینے والا، اپنی عقل کو اہمیت دینے والا، کہ خود کو کہتے کہ میں تو بڑا عقل مند ہوں، باقی سب نادان ہیں، حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کے اسیر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ یعنی عقل جو ہے ضروری نہیں ہے آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، عقل جو ہے وہ اپنے، یعنی کہ اس کی محدود سوچ ہے۔ دین میں بعض چیزیں ایسی ہیں ہم نے بغیر سوچے سمجھے ان کو ماننا ہوتا ہے، بالغیب یقین رکھنا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب، ہو کہ یہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب تم عقل کی کسوٹی پر پکڑ، اب قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ انہ السمیع البصیر، کہ وہ پاک ذات جس نے اپنے بندوں کو معراج کرایا رات کے، اور پھر اسی طرح رات گھڑی رہی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا،
اب عقل تو اس پر عقل کی پہنچ تو نہیں ہے، عقل تو اس کا انکار کرے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ عقل بھی جو ہے وہ بھی اپنے مفادات کے اسیر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی پر چلتا ہے، دین میں اپنی مرضی کی باتیں بناتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا تھا۔ آج بھی مورتیوں کو پوجنے والے ہیں دنیا میں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اور جب اسے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تھا تو وہ پہلے والے پتھر کو پھینک دیتا تھا، دوسرے پتھر کو معبود بنا لیتا تھا، یعنی پتھروں کے پجاری۔ اس طرح اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنانے والے، ان کے پجاری، اس طرح قبروں کے پجاری، مزاروں کے پجاری، یہ سب اسی میں آتے ہیں، اسی کو خواہش پرستی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہی کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کہ جس نے، آپ نے کیا اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ جب اس نے اللہ کی نہ مانی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، اپنی خواہش پر چلا، تو پھر اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا، اس راستے پر چھوڑ دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جس کو ہدایت کی طلب ہی نہ ہو تو پھر اللہ بھی اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، یعنی بلوغ علم اور قیام حجت کے باوجود وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گمراہ اہل علم کا حال ہے، یا وہ ہوتے ہیں گمراہ اور موقف ان کا بے بنیاد ہوتا ہے، لیکن ہم چومار دیگر نیست کے گھمنڈ میں اپنے دلائل کو ایسا سمجھتے ہیں گویا آسمان سے تارے توڑ لائے ہیں۔ ایسے بھی آج کل ہے نا، نام نہاد ایسے علماء ہیں، ایسے مبلغ ہیں، جیسے آج کل وہ محمد علی مرزا آ رہا ہے جو گستاخ صحابہ ہے، جس نے اپنا نشانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بنایا ہوا ہے، اور نوجوان لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ اس طرح جاوید احمد غامدی ہے، اپنے آپ کو وہ بڑا اسکالر کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں، اس طرح اور بھی بہت سے ہیں، اس طرح منکر حدیث ہیں، بڑے دلائل دیتے ہیں۔ تو جو علم و فہم رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم تو بس ٹھیک ہے، ہم سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے فین اتنے ہیں، میرے فین لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے، ایسے گمراہ لوگوں سے بچا کر رکھے، محفوظ رکھے، ہمارا ایمان کو سلامت رکھے۔ تو یہاں یہی ہے کہ جو اپنی خواہش پر چلا، جس نے حق بات کو نہ مانا، تو پھر اللہ نے بھی اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، اور پھر گمراہی کے راستے پر بھی نہیں ڈالا بلکہ اس کے کان اور دل پر مور لگا دی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، وَخَتَمَ مور لگا دی عَلَىٰ سَمْعِهِ اس کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ اس کے دل پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، جس سے اس کے کان واضح و نصیحت سننے کے باوجود بھی اس کا دل ہدایت کے سمجھنے سے محروم ہو گیا۔ یعنی کانوں میں حق بات سنتے ہیں لیکن دل پر اثر نہیں پڑتا، نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ جب اللہ مہر لگا دے تو پھر کون ہدایت دینے والا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گمراہی کے راستے سے بچا کر رکھے۔ اور پھر فرمایا
وَجَعَلَ اللَّهُ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا اللہ نے. حق بات کو ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن حق بات کو تسلیم نہیں کرتا. سامنے دیکھ رہے حق بات ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس نے غلط راستہ اپنایا ہوا ہے. آنکھیں ہونے کے باوجود ہی گویا دل کا اندھا ہے کہ حق بات کو نہیں مانتا. تو اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں یاد ہی من بعد اللہ فلا تذکرون، کہ جس کے دل پر، جس کے کانوں پر اللہ مہر لگا دے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے، ایسا شخص پھر کیسی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ جیسے فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی کہ ایسے لوگ پھر گمراہیوں میں سرگرداں رہتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر زندہ رکھے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب عطا فرمائے، اور ایسے گمراہ کن فتنوں سے ہمیں بچا کر رکھے، ایسے گمراہ کن سکالروں سے، عالموں سے بچا کر رکھے جو ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اور جو مظلوم مسلمان دنیا میں ظلم کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے نیست و نابود کر دے. مسلمانوں کو غیرت اور ہمت عطا فرمائے، خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو، کہ وہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کی، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے کہاں جہاں کہیں بھی، ان کی مالی اور بدنی مدد فرمائیں، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا